سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. یہ کلام غفور الرحیم رب نے نازل کیا ہے، مغفرت کرنے والے اور رحم کرنے والے نے یہ تم سے وعدے کیے ہیں. اللہ اکبر. اللہ جو اپنے ناموں کی مہر لگاتا ہے نا آیات کے بعد، تو اس کی صفات جو ہوتی ہے وہ خوشخبری دینے والی ہوتی ہے. یہ گھبرانا نہیں، اگر غلطیاں گناہ ہو جائیں مجھ سے دور نہیں ہونا، میں معاف کرنے والا سبحان اللہ ہوں، اللہ میں رحم اکبر. کرنے والا ہوں. غفور رحیم. اللہ. 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 جو تمہارا جی چاہے گا میں تمہیں دوں گا. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان تم اللہ جو مانگو گے میں دوں گا. سبحان اللہ. اللہ 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 اللہ. ماں باپ کا ذکر آیا تو بعض نالائق اولاد بھی ماں باپ کی اس جنت میں چلی جائے گی. کیسے ماں باپ جنت میں ہوں گے؟ تو پوچھیں گے اللہ ہمارے بچے کہاں ہیں؟ تو بتایا جائے گا ان کا معاملہ دوسرا ہو گیا. تو کہیں گے اللہ ہم تو دنیا میں بھی ان کے بغیر خوش نہیں رہتے تھے، تو جنت میں کیسے خوش رہیں گے؟ اللہ. تو اللہ کا وعدہ ہے جو وہ مانگیں گے میں انہیں عطا کروں گا. سبحان اللہ. جو وہ مانگیں گے. لیکن ماں باپ سے باغی نہیں ہونا، ماں باپ سے باغی نہیں ہونا، تو انشاءاللہ جنتی ماں باپ مرنے کے بعد بھی اپنے بچوں کو کھینچ لیں گے. اللہ. اللہ. جو مانگو گے، جو دعا مانگو گے، جو طلب کرو گے میں تمہیں دوں گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ اللہ اللہ. اے اللہ ہم تیری رضا چاہتے ہیں، اس جنت کے سواری ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں. آمین آمین. اس کلام پاک پہ ایمان لاتے ہیں. حق تو ادا نہیں ہو سکا سمجھنے کا، نہ عمل کرنے کا، لیکن ہمارے ایمان کو قبول فرما. آمین. ہم جو یہاں مانگ رہے ہیں یہاں بھی تو ہی دینے والا ہے، جنت میں بھی تو ہی دینے والا ہے، لیکن ہم تو یہاں زیادہ محتاج ہیں. مولا ہماری دعاؤں قبول فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ہمارے اعمال اچھے کر دے، آمین. ہمارے گناہوں کو نیکی سے بدل دے، بیماری کو صحت سے بدل دے، تنگی کو خوشحالیوں سے بدل دے، اس فتنہ و فساد کو ہماری بستیوں کے اللہ تعالیٰ امن سے بدل دے. اللہ.
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الله الله. اللهم صل وسلم وسلم. اللہ اللہ کی نظر کرم سب سے زیادہ اس محفل پہ ہوتی ہے جہاں اس کا کلام پڑھا جا رہا ہے. سبحان اللہ 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 اللہ. ساری نعمتیں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بنائی ہیں، میں نے سب کے لیے بنائی ہیں. للانام، تمام مخلوق کے لیے. یہ جو کچھ میں نے بنایا ہے سب کے لیے بنایا ہے. اللہ اکبر. تم مانو تو صحیح کہ میں بنانے والا ہوں. یہ جو نہ ماننے والے ہیں اور جو ماننے والوں میں فرق ہی ہے. اللہ نے تو ہم سب کو بنایا ہے اور یہ ساری نعمتیں اللہ نے سب کے لیے بنائی ہے. زمین آسمان سب کے لیے بنائے، مسلمانوں کے لیے بنائے، سب کے لیے بنائے. مسلمان وہ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ رحمان نے بنائے، وہ ہمارا خالق و مالک و رازق ہے. اللہ بالانام سب کے لیے ہے. اللہ اکبر. اللہ 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 اللہ. دیکھو ترازو کے تولنے میں کبھی بیشی نہیں کرو. اللہ اکبر. یہ میں نے سارا نظام تمام یہ زمین ساری بچھائی ساری مخلوق کے لیے. کوئی شخص جہاں ترازو میں کسی جگہ بھی خیانت کرتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ کسی دوسری جگہ بھی نکلتا ہے. سارا نظام برہم برہم ہوتا ہے. لیکن یہ نظام اس کی کائنات کی ان چیزوں پہ نہیں ہوتا اثر، لیکن ہمارے ہی معاملات پر اثر پڑتا ہے. جس وقت ایک دودھ والا دودھ میں پانی ملاتا ہے اسی وقت ایک سبزی والا سبزی میں پانی بھر، اسی وقت قصائی گوشت ترازو میں زور سے مار دیتا ہے، اسی وقت سیٹی بجتی ہے اور اسکوٹر کو روک لیا جاتا ہے، اسی وقت گھر میں بچے چوری کر لیتے ہیں. اگر آپ 100 میل اوپر سے دیکھیں نا تو یہ ہم سب ایک دوسرے کو لوٹ رہے ہیں. ہم سب لوٹ رہے ہیں. 1000 کے نوٹ سے پوچھو تو صحیح کہاں کہاں چلا. بینک سے چلا، مولوی کے ہاتھ میں بھی گیا، جی پولیس کے ہاتھ میں بھی آیا، چور کے پاس بھی گیا. وہی نوٹ تو چل رہا ہے نا، چلا ہے نا. تو یہ جو بے برکتی ہوتی ہے وہ ہمارے درمیان ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا میں نے تو ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے اور تمہارے ہاتھوں میں جس وقت جو ترازو ہو، اللہ اکبر، وہ سودے کی ترازو سے لے کے انصاف کی ترازو تک جو تمہارے ہاتھ میں ہو، دیکھو اس میں خسارہ نہ کرنا، ورنہ اس کا اثر بستی میں پڑے گا، معاشرے میں پڑے گا. دفتر کے اندر ایک قطرہ روشنائی کا تعصب میں گرتا ہے تو وہی قطرہ سیاہی کا گلیوں میں خون بن کے بہتا ہے. اللہ اکبر. وہ اس وقت دکھنے والا نہیں سمجھتا ہے، وہ کسی کو پروموٹ کر رہا ہے، کسی کو ڈیموٹ کر رہا ہے، کسی کی پروموشن روکی ہوئی ہے، وہ
میں ٹھیک کر رہا ہوں، اللہ اکبر، مجھے یہ اختیار ہے، میں نے روکا ہوا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہے، پر آپ نے قبول کیا، بڑی مہربانی۔ صرف اتنا سمجھیے کہ جس وقت کوئی شخص اگر روشنائی کا ایک قطرہ بھی غلط استعمال کرتا ہے تو وہ نتیجہ تک پھر جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں وہ فساد کی شکل میں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے جو فرمایا وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، تم کیوں گھبراتے ہو؟ تم کیا حیثیت ہے تمہاری؟ زمین کے کتنے حصے میں اللہ اکبر، وہ اس میں پانی 25%، پھر اس میں تھوڑا سا حصہ، اس میں تم آباد ہو، اور ساری دنیا کی تمہیں فکر لگی ہوئی ہے، اللہ اکبر، اور کیا ہوگا، ملک کا کیا ہوگا، پاکستان میں کیا ہوگا، دنیا کا کیا ہوگا، حالات بہت خراب ہے، حالات ہوگا۔ اللہ فرماتا تبارک الذی بیدہ الملک، وہ بڑی برکت والا ہے جس کا یہ ملک ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وعلی کل شیء قدیر، یہ سارا ملک، زمین و آسمان، یہ سارے ممالک تمہارے، یہ جغرافیائی تقسیم کے علاوہ بھی سب کچھ اللہ کا ہے نا۔ روزانہ رات کو سوتے وقت پڑھتے ہیں کہ سورہ ملک کی شفاعت نصیب ہو جائے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کہا کیا ہے۔ اللہ فرماتا تبارک الذی بیدہ الملک وعلی کل شیء قدیر، تم نقصان میں نہیں ہوگے، تم خسارے، میری بات تو مانو، مجھے مانو تو صحیح، یہ سارا ملک میرا ہے، اور میرے ہاں نحوست نہیں ہے، میرا بے برکتی نہیں ہے، میرے یہاں کنجوسی نہیں ہے، میرے یہاں ظلم نہیں ہے، میرے یہاں تو برکت ہی برکت ہے۔ بولا کچھ جو سورہ ملک پڑھتا ہے اور آیت پڑھتا ہے پھر اسے کیا گھبرانا؟ اللہ اکبر۔ آج پاکستان کے حالات کیسے ہیں؟ 47 میں کیا تھے؟ دھول اڑ رہی تھی، صبح ہو تو شام کو کھانے کو نہیں تھا، لیکن ہمارے بڑوں نے صبر و شکر کے ساتھ اس ملک کی تعمیر کی کہ نہیں کی؟ اللہ اکبر۔ اسلام کا نفاذ، اسلام نفاذ، اللہ اکبر، اتنا خون بہایا جا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں چند سال پہلے سوچو تو صحیح کہ بر صغیر کے مسلمانوں نے وہ دلی ہو کہ بہار ہو کہ بنگال ہو کہ وہ مشرقی پنجاب ہو کہ وہ سرحد ہو، ان مسلمانوں نے مل کے 36 40 47 6 7 سال میں بغیر کسی مسلمان کے منہ پہ تھپڑ مارے ہوئے اتنا بڑا ملک بنا دیا۔ کسی مسلمان کے منہ پہ تھپڑ بھی نہیں مارا اور اتنا بڑا ملک پاکستان بنا دیا، اور ہم ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں۔ اللہ ہو، ایک شہر میں بھی امن نہیں دے پا رہے۔ یہ غلط فہمی دور ہونا چاہیے، آپ کا ایمان سلامت رہے، جذبہ اور گھبرائی نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کے لیے بنایا ہے۔ اور بس یہی ہے کہ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، وقت نہیں ہے، یہ میزان سے ترازو نہیں ہے، یہ بس انصاف کی ترازو سمجھیے نا، کہ آپ کہیں بے انصافی کریں گے، کہیں تعصب برتیں گے تو اس کا عمل ہوگا۔ آپ اس وقت سمجھ ہو سکتا ہے جیت جائے، ایک چھوٹا سا لڑکا آپ سے لڑنے کو آئے، آپ اس کی پٹائی کر دیجئے، یہ مجھ سے لڑ رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں اس کے پیچھے بڑے آ سکتے ہیں۔ ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ آپ کسی وقت کسی ایسے مقابل روپ سے ہوتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے، اس کو میں بھی ٹھیک کر دوں گا، لیکن جب وہ جاتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ اور سامان آ جاتا ہے۔ آپ نے اسی وقت ظلم نہ کیا ہوتا۔ اس میزان کو بگاڑیے نہیں، یہ حقوق کے میزان کو مت بگاڑیے، رشتوں کے میزان کو مت بگاڑیے۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ کو ماں باپ سمجھیے، بھائی بہنوں کو بھائی بہن سمجھیے، بیوی بچوں کو بیوی بچے، اور کیونکہ خواتین آئیں اس لیے میں ان سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ جس طرح بیٹا بڑی آزمائش میں پڑتا ہے، ایک طرف ماں ایک طرف بیوی ہے، ان دونوں میں لڑائی ہوتی ہے، کہاں جائے؟ ہم بھی سب جاتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں باپ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، لیکن اگر ماں یہ کہے بیوی کو نکال دو، اس کو رکھو یا مجھے رکھو، تو وہ کیا کرے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تھوڑا آپ ہی صبر کیجیے۔ اس کو تو ہم کہیں گے کہ ماں باپ دونوں کے درمیان تم ہو، تم مرد بنو، فاصل نہ بنو، واصل بنو، بیوی کا بھی خیال رکھو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو سرکار نے فرمایا تمہیں سب سے اچھا شخص وہ ہے جس کے اخلاق اس کی بیوی کے ساتھ اچھے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں طلاقیں بڑھ گئی، اللہ اکبر۔ یہ جو ٹی وی میڈیا ہے، ایسے ڈرامے، ایسی کہانیاں آ رہی ہیں کہ پہلے اولاد ماں باپ سے باقی ہوئی تھی، اب جو ہے وہ بیویاں مردوں سے باقی ہوگی۔ اللہ، چند دنوں کی بات ہے، شادی جوڑے اللہ بناتا ہے، لیکن نبھانا ہمارا کام ہے۔ اور بعض چیزیں اگر آپ کو پسند نہ ہو تو ہو سکتا ہے دوسری چیز اللہ اس پہ اچھی رکھی ہو، اور پھر مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھیں گے، جنت میں جائیں گے، تو پھر آپ جیسا چاہیں گے، شکل و صورت اور رنگ و روپ بھی اللہ ویسا عطا کر دے گا جیسا آپ چاہتے ہیں۔ مولوی صاحب حوروں کے چکر کہ ہمیں تو حوریں مل جائیں گی، اور یہ بیویاں کہاں جائیں گی؟ اللہ اکبر۔ بیوی کو جنتی غلطی سے بھی کہہ دو نا تو کہتے ہیں حضرت کسی کو زندگی میں جنتی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ وہ شوہر کہاں گئے کہ بیوی کا ذکر کرتے تھے تو جنتی کے ساتھ کرتے تھے، بیوی مر گئی تو وہ شوہر جب بھی بیان کرتا تو کہتا
وہ جنتی تھی تو یہ کام اس طرح ہو جاتا تھا. اللہ بخشے جنتی ایسا کرتی تھی، جنتی ایسا کرتی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. بیویوں کو خوش نصیب سمجھو گے تو نصیب میں برکت ہوگی نا. سبحان اللہ. اگر اسے ملوث سمجھو گے تو پھر برکت کہاں سے نصیب ہوگی. اللہ اکبر. اور ایک بات یہ عرض کرتا ہوں کہ شکل و صورت رنگ و روپ، یہ تو آپ تو کراچی میں رہتے ہیں، شہری آپ کی بیویاں ہیں. اللہ اکبر. حسن و جمال اور آرائش و زیبائش. لیکن پنجاب سندھ سرحد اندرون ملک جائیے، دنیا میں جائیے، افریقہ میں جائیے، وہ بوڑھی عورتیں جو کسان بھی ہیں، صبح 4 بجے اٹھ کے پانی ڈالنے جاتی ہیں سانپوں کے بیچ میں، اور کھانا بھی پکاتی ہیں، بہت کام کرتی ہیں، اور بڑھاپے میں کیا شکل و صورت ہو جاتی. تو کیا یہی شکل و صورت رہے گی؟ اللہ دعا کرو، کوشش کرو میری بہنوں کہ تم جنتی ہو تو اللہ وہ شکل و صورت دے گا کہ حوریں تمہاری کنیز ہوں گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو مولوی صاحب حوروں کے چکر میں نا وہ اپنی بیوی کو پہچان نہیں سکیں گے، لیکن جنتی تو ہو. اللہ اسی طرح شوہر کا معاملہ ہے، یہ چند دنوں کی زندگی ہے، اللہ کے واسطے اسے نبھانے کی کوشش. اس ترازو کو بگاڑیے نہیں جو اللہ تعالیٰ نے رشتوں کے درمیان بھی رکھا ہے. سودوں کے درمیان بھی ہے، رشتوں کے درمیان بھی ہے، زمین و آسمان کے درمیان بھی ترازو ہے. اللہ اکبر. قرآن ہے، اس کا عرفان، اس کی وسعتیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں عرفان نصیب فرمائے. اور آج اگر یہ ارادہ کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد ہم ترازو میں وہ نہیں کریں گے، اس میں خیانت نہیں کریں گے، جو امانت ہو، جو ذمہ داری ہو، جو ڈیوٹی ہو، جو بھی جہاں آپ کے حقوق حق اور فرض کے درمیان آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا اگر کم تنخواہوں میں ہیں، غربت ہے، اللہ تو میں تو سارے قرآن میں کوئی سپارہ نہیں پڑھا جس میں اللہ نے غریبوں کی مدد کی نہیں کہا. سارے قرآن میں 2 ہی باتیں، کماؤ خرچ کرو، کماؤ خرچ کرو. مجھے ایک آیت بتا دو اس میں اللہ نے کہا پیسے جمع کر کے رکھنا. پورے قرآن میں یا تو کماؤ، حلال روزی کماؤ، کسب کرو، کماؤ، محنت کرو، کماؤ، پھر خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو. دوسروں کو دو، نہیں دیتے مجھے قرضہ دے دو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. قرض حسنا، اللہ کو قرضہ دے دو. اور اللہ کو قرضہ دینا کیا؟ اللہ کو نہیں دو تو عزیز قاری کو دو، لوٹاؤں گا میں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ماں باپ خدمت کرو، میں دوں گا. بھائی میں مخلوق کو دو، میں دوں گا. اور اسی لیے فقیر صوفی تو کہتے ہیں فقیر کو دینا خدا کو دینا ہے. اللہ اکبر. سائل کو دینا خدا کو دینا ہے. اللہ اکبر. کیونکہ اللہ واسطے دینا ہے نا، اللہ واسطے دینا تو اللہ ہی پر ہے تمہیں اس کا اجر دینا. اور آپ کو صرف میزان اللہ اکبر ترازو میں خیانت نہ کرو. دوشی کا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. شاید معلوم نہ کسی نعمت کو نہیں چھوٹا. سبحان اللہ. ہم سے کسی نعمت کو نہیں چھوٹا.
سید الوہاب شاہ صاحب اب صبح شام آئیں تو سید الوہاب شاہ صاحب کا مداح پڑھی میرے جد امجد سید عبدالوہاب شاہ حضور کے دوسرے صاحبزادے. اللہ اللہ ایک منٹ ذرا سلام کر لیجیے, پانی پی رہے, ذرا زور سے سلام کر لیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم اصغر بھائی. مائک کدھر سے ہوتا ہے؟ یہاں سے نا. اچھا یہ لاؤڈ اسپیکر بول رہے. السلام علیکم اصغر بھائی. السلام علیکم. الحمدللہ سر ہماری محفل والوں کا بھی سلام, کچھ غوث پاک حضرت کے یہاں حاضر ہیں, وہاں سے سلام ہم سب جو 11ویں میں شریک ہیں, ہم سب کا, اور قاری نبی صاحب تلاوت فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. سب کا جس نام معلوم نہ معلوم سلام عرض کیجیے گا. اور وہاں سید عبدالوہاب شاہ صاحب کا مدار پوچھیے گا, تو وہ حضرت کے دوسرے صاحبزادے ہیں, ہمارے جد امجد ہیں, تو خصوصاً جا کے ہمارا بھی سلام عرض کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت دے اور حاضر سب. آپ کتنے ساتھی ہیں؟ چلیے ماشاء اللہ. دیکھیے حضور غوث اعظم کے دربار سے سلام آ گیا. تو ہمارے اصغر بھائی جو یہاں شریک ہوتے تھے محفل, تو وہ ماشاء اللہ قافلہ 11 آدمی قافلہ گیا ہوا ہے. سبحان اللہ. لیکن یہی ہوا تھا الحمدللہ احسان ہے. اللہم صلی اللہ سب دوشی بابا دے بلند دوشی بابا. سب ساتھی السلام بند کرو محفل کے بعد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. محفل میں شرکت ہو گئی. ہمارا سلام. السلام علیکم. کیا کہیں اللہ 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 اللہ. آپ کی آواز بلدار شریف پہنچ گئی ماشاء اللہ. تلاوت وہاں بلدار شریف پہنچ گئی. سبحان اللہ. غوثے کی چادر بچھا دیں, جو پڑھ سکتے ہو دیکھ کے فال کی صورتیں کو اندر کمرے میں جا کے پڑھیں گے. ان کے بعد اللہ 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 اللہ.
اهدنا الصراط المستقيم الله اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم بھائی صاحب کے ساتھ بھائی صاحب اللہ حضور تو جب تلاوت فرمایا کرتے تھے تو جبریل علیہ السلام کے ساتھ حضور جلدی جلدی پڑھتے تھے، اور جو صحابہ تھے جیسے حضور پڑھنے لگتے تو وہ بھی ان کے ساتھ پڑھتے تھے تاکہ حضور کی آواز ہم سے مل جائے حضور. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضور سے کہا جلدی نہ کرو، ہم تمہیں یاد کرا دیں گے، اور صحابہ سے کہا خاموش رہو تب جو سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. لیکن وہ تڑپ یہی تھی کہ جب حضور پڑھنے لگتے تھے ان کا جی چاہتا تھا ہم بھی ساتھ میں پڑھیں تاکہ حضور جیسے، اور حضور سب جبریل السلام کے ساتھ پڑھتے تھے. اللہ تو جذبہ تو یہ ہونا چاہیے، پڑھ تو نہیں سکتے اس حسین لہجے میں، لیکن دل پڑھ رہا ہو قاری صاحب کے ساتھ. اهدنا الصراط المستقيم اللہ اللہ سبحان اللہ اللہ. سبحان اللہ النبي الكريم الأمين سبحان اللہ اللهم محمد وجل الإمام وجود ورحمة اللهم ذكرنا من ما نسينا وعلمنا من هدينا وارزقنا تلاوته على رب العالمین. یا اللہ قرآن شریف کی طرف سے جو انوار رحمت کی بارش ہو رہی تھی اس سے ہمارے گناہوں کو دور فرما دے، آمین آمین. یا اللہ قرآن سے زیادہ پاک کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کرم فرما رحم فرما. ابھی ہمارے صوفی بزرگ تھے تو ان کے پاس ایک ہندو آیا اور کوئی پریشانی بیان کی تو انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھنے کو بتا دی تو وہ حالت اس کے ٹھیک ہو گئے. تو وہ آیا کہنے لگا جب ایک آیت سے نہ کام بنتا ہے تو قرآن سے کتنا کام بنتا ہے. سبحان اللہ. ایک آیت میں نے پڑھی میرے حالات ٹھیک ہو گئے تو قرآن پڑھوں گا تو پھر اللہ یا اللہ کرم فرما ہم گنہگار ہوں. اس محفل میں جو سب سے زیادہ گنہگار ہو یا اللہ اس کو بخش دے. 100 گناہ برا نہیں ہوا اللہ مجھے بھی معاف فرما دے. یا اللہ کرم فرما ہم علاج سے اچھا بنا دے. آمین سب کے دین والے پوری آمین 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 آمین. وعدہ ہو جائے ہماری رس قبول ہو جائے سب کے دین والے پوری آمین. نبی حق نبی صلی اللہ یا علیہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد رب العالمین بجمالک یا رسول اللہ. اللهم لا خیر کلام لا الہ الا انت. اگر مجھے وہ ختم غوثیہ بہت دیر سے یاد آئے جتنی ہو گیا پڑھ لیا کس نے پڑھ لیا؟ طاہر بھائی اور اپنا ماشاء اللہ. وہ لنگر آ گیا ہے تو اس پہ فاتحہ پڑھ لیجیے تاکہ لنگر جلدی تقسیم شروع ہو جائے. میں طرف سے نہیں، میں ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں. سب یہ کہہ رہے 2-4 شعر جو ہے نا وہ قصیدہ پرشا کے پڑھا کر سکتے. حضرت بہت وقت ہو جائے گا لیکن میں تو میں یہ نہیں کیا. لیکن سب کہیں کیوں نہیں کہیں گے؟ وہ نہ کہیں تو محبت کی کمی ہے، اور اگر ہم پڑھائیں تو ہمیں عقل کی کمی ہے، اور سب زیادہ اصل وقت کی کمی ہے. اب جو کسی کا دل جمشید بھائی نہیں، لیکن کسی کا دل ٹوٹ گیا نا جو پڑھنا تھا دوسرا رہ گیا تو وہ پھر ساری بات چلی جائے گی. جمشید بھائی قرآن شریف سے پڑھ کے تو کوئی حد نہیں ہے، لیکن رہ کون کون چاہیے بتائیے؟
فی الحال کوئی ناتخوان کی نبی کو ایسا نہیں رہ گیا. اچھا چلو مرشد بھائی ہیں. جمشید بھائی تو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر رسالت، یا رسول اللہ. عظیم کہاں ٹہل رہے ہو؟ کہاں کس کو؟ قاضی صاحب کو کون سے بھائی؟ اس طرف آئیں گے. چلو اللہ صحت دے دے. آمین. یہ ادھر سے ٹہل چہل پہل مت کرو بھائی. اچھا فاتحہ تو دینی ہے نا، فاتحہ دینی کہ نہیں؟ فاتحہ دینے اندر بھیجتا ہوا ہارون بھائی کو. جلدی جلدی اور پھر رب کروا دیں. ہارون بھائی کو. السلام علیکم اور بھائی اور حافظ صاحب، حافظ ناصر صاحب، حضرت جائیں، دائیں بھائی جائیں، اور کوثر جاؤ، اور جو درمیانوں کے حافظ بیٹھے ہوں وہ ہمارے دابی جی صاحب ہیں. السلام علیکم. ہیلو ہیلو بھائی محفل ہو رہی ہے. ہیلو صرف دو شیخ قصیدہ میرے شیخ کی پیش کر کے محبت کے ساتھ ہم شروع پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. من ثنیت الوداع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما عاد الله. السلام علیکم. یہ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ کہاں سے؟ آپ کی تو یہاں حاضری ہوئی نہ ہوئی، ہماری مدنی شریف حاضری ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ موالی شریف کے سامنے قریب سے بول سبحان اللہ. دور سے سلام درود شریف. السلام علیک یا رسول اللہ وعلیک واصحاب یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا ہمارے طالب مبین صاحب پڑھ رہے تھے وہ نعت جو مدنی شریف میں بچیوں نے پڑھی تھی، اور الحمدللہ مدنی شریف سے فون آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کو اتنی دیر مدینے میں رہیں کہ مقامی ہو جائیں. سبحان اللہ. صبر دے، ہمت دے، ادب دے، اور حاضری اور حضوری نصیب ہو. آمین. اور اللہ اتنے پیسے دے آپ کو میزبانی کریں. آمین. آپ دعا کریں، سرکار سے عرض کر دیں لنگر برکت ہو، سب کی حاضری قبول ہو جائے. آمین. اللہ تعالیٰ خوش رکھے، سلامت رکھے. محفل کی وجہ سے اور وقت کی وجہ سے، ورنہ تو یہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امید ہوتی، لیکن بہرحال دوشی فضا آپ کی وجہ سے ہماری آواز. کہاں سے بول رہے ہیں؟ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ کہاں سے بول رہے ہیں؟ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ مدینہ شریف بھائی سننا چاہتا تھا یار. میں ایک بزرگ ساتھ میں تھا، تو جب مدینہ شریف میں تھا وہ حاضر تھا، تو مجھ سے کہنے حمزہ تم اس وقت کس شہر میں ہو؟ میں چونک گیا. میں کہہ رہے بتاؤ کس شہر میں ہو؟ میں نے کہا حضور مدینہ شریف میں ہوں. کہنے مبارک ہو. سبحان اللہ. اچھا بہت بہت شکریہ. اللہ خوش رکھے. السلام علیکم. سب پڑھیے طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير وجب الشكر علينا ما دعا
محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. شاعر کا ترجمہ شعر کا ترجمہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ محمد فخر عالم بادشاہ سجا شاہ امم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں اللہ اکبر اللہ سبحان اللہ نہیں رب کی قسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وہ فون ہی نہیں بند کر رہے. میں نے کہا جی تو ہمارا بھی چاہ رہا ہے ساری محفل مدنی شریف میں آواز. سبحان اللہ. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ اکرام مدنی کو بھی خوش رکھے، ان کی جو پریشانیاں دور ہو اور مدنی شریف میں ادب سے رہنا نصیب ہو. آسان نہیں ہے ادب سے رہنا. اور اسی طرح بغداد شریف جو سفر میں ہے اصغر بھائی کو بخار آئے والا ان کو صحت سب کو صحت کافر ہمارے ابھی عمران بھائی آئے تھے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بھی قیادت میں قافلہ اس مہینے کے آخر تک جائے گا. مجھے صحت ہو کے میں ساتھ ایک بتانا ہے کہ یہ بھیڑ یہ دھوم تا قیامت رکھے، یہ بھیڑ یہ دھوم تا قیامت رکھے، تا دیر جہاں میں با کرامت رکھے. ملتی ہے یہاں صوفوں کی جنس نایاب، اللہ میرے مرشد کو سلامت رکھے. آمین آمین ثم آمین. دل کو دے ایک درد عمر بھر کے لیے تڑپ رہا ہوں ابھی تک میں اسی نظر کے لیے. اللہ کا جمال سے دکھا دیا، اللہ کا جمال سے دکھا دیا. میں ایک گناہگار تھا صوفی بنا دیا، مجھے صوفی بنا دیا. صورت میں میرے آدم صورت میں میرے آدم صورت فقیر کی
یہ نظر میرے پیر کی، 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 ایک نظر میرے پیر کی، ایک نظر میرے پیر کی، یہ نظر میرے پیر کی، تھاما ہے میں نے پیر کے دامن کو عمر بھر، تھاما ہے میں نے پیر کے دامن کو عمر بھر، دامن کو عمر بھر، رکھتا ہے میرا پیر مریدوں کی سب خبر، مریدوں کی سب خبر، وہ شخص زندگی میں بگڑتا نہیں کبھی، وہ شخص زندگی میں بگڑتا نہیں کبھی، جس شخص پر پڑی ہے کسی پیر کی نظر، یہ نظر میرے پیر کی، یہ نظر میرے پیر کی، ایک نظر میرے پیر کی، یہ نظر میرے پیر کی، اور اہل کمال پیر کا در چومنے لگے، در چومنے لگے، در چومنے لگے، منظر مراقبے میں کئی گھومنے لگے، کئی گھومنے لگے، تالی جو میرے پیر نے، تالی جو میرے پیر نے بھرپور ایک نظر، تالی جو میرے پیر نے بھرپور ایک نظر، عالم کتابیں چھوڑ کر سب جھومنے لگے، یہ نظر میرے پیر کی، 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 یہ نظر، یہ نظر، یہ نظر، یہ نظر میرے پیر کی، اور اللہ کے فقیر سے یہ لڑنے نہیں دیتی، لڑنے نہیں دیتی، حالات زندگانی بگڑنے نہیں دیتی، بگڑنے نہیں دیتی، اللہ پاک رکھے میرے پیر کی نظر، اللہ پاک رکھے میرے پیر کی نظر، یہ جس کو بناتی ہے بگڑنے نہیں دیتی، یہ نظر میرے پیر کی، یہ نظر میرے پیر کی، یہ نظر میرے پیر کی، یہ نظر، یہ نظر، نظر میرے پیر کی، اور کیا میں نے کھویا پایا، مجھے کچھ خبر نہیں، مجھے کچھ خبر نہیں، مجھے کچھ خبر نہیں، دنیا میں دنیا داری کا مجھ پر اثر نہیں، مجھ پر اثر نہیں، میرا وجود پاک یہ کہتا ہے جھوم کر، میرا وجود پاک یہ کہتا ہے جھوم کر، مرشد کے جیسے کسی کی نظر لگی، یہ نظر میرے پیر کی، یہ نظر میرے پیر کی، یہ نظر میرے پیر کی، یہ نظر، یہ نظر، یہ نظر میرے پیر کی، اور مانگا تھا ایک قطرہ، ایک قطرہ، مانگا تھا ایک قطرہ، سمندر عطا کیا، سمندر عطا کیا، جو بھی نہ تھا نصیب میں وہ گھر دکھا دیا، وہ در دکھا دیا، اونچا ہے ایسا ظرف نظر میرے پیر کا، اونچا ہے ایسا ظرف نظر میرے پیر کا، میں کیا تھا مجھے آپ نے یہ کیا بنا دیا، یہ نظر میرے پیر کی، یہ نظر میرے پیر کی، یہ نظر میرے پیر کی، یہ نظر میرے پیر کی،
اللہ. نظر میں اثر نہ ہو تو شخصیت میں اثر نہیں ہوتا. بے شک. جس کی نظر میں اثر ہوتا ہے اس کی شخصیت میں اثر ہوتا ہے. اور نظر میں اثر تو بہت بعد میں پیدا ہوتا ہے. کسی کا قلب جو ہے وہ اثر پذیری کرتا ہے. اور وہی بات ہے کہ سفر تو باطن سے شروع ہوتا ہے. یہ جو ہمارا حال بدلتا ہے، ہم نمازی ہو جاتے ہیں، کسی کی صحبت میں جا کے پیر نے کیا سے کیا بنا دیا، وہ کیا بنا دیا، اصل میں وہ ہمارے دل کو بدلتا ہے اور دل میں اپنی محبت ڈال دیتا. تو پھر جیسا میں نے عرض کیا تھا، اسے حساب کے سوال کی طرح سمجھیے گا، 2 اور 2 4، 1 2 3 کی طرح سمجھیے گا کہ ہمارا جو دنیا عمل سے جو تعلق ہے اس کا تعلق نفس سے ہے. اچھائی یا برائی جو بھی ہے اس کا تعلق نفس سے ہے. یہ بولنا سننا، یہ جو کچھ ہے، یہ کان، یہ منہ، یہ سب کچھ، یہ جو اس کا تعلق نفس سے ہے. جس مختلف صفات کا محل ہے لیکن نفس سے ہے. قاری صاحب نے محفل کے آغاز میں تلاوت سورہ فجر کی آخری آیات تلاوت فرمائی تھی. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف لوٹ چل اس حالت میں کہ تو اس سے راضی تھی. مبارک ہو تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے. یہ سورہ فجر کی آخری آیات ہیں. ایک تو قرآن شریف میں ہمیشہ جو آخر آتا ہے نا، جیسے آیات میں اگر آخر میں اللہ کے نام ہو وہ اس پہ بہت بڑی توجہ دی جائے. اسی طرح سورہ ختم جہاں ہو رہی ہو تو وہاں جو ہے وہ جو بات کہی جا رہی ہوتی ہے وہ اس کا عطر تو شروع میں ہوتا ہے حروف مقطعات میں، اور اس کا پھیلاؤ پوری صورت پہ ہوتا ہے. اور پھر جو بات وہ چاہتا ہے ہم سے اور ہمیں دینا چاہتا ہے، پیغام دینا چاہتا ہے، خلاصہ کرنا چاہتا ہے. سورہ بقرہ جیسی اتنی لمبی صورت کے بعد جب اس نے ختم کیا تو اللہ اکبر ہمیں وہ دعا سکھا دی کہ اگر ہم بھول چوک بھی صرف غلطی کریں تو اللہ وہ بھی معاف کرتا ہے. عام رسول انزل الیہ من ربکم کل آمن باللہ وملائکتہ ورسولہ لا نفرق بین احد من رسلہ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. کتنی بڑی. اسی طرح سورہ فجر ختم ہوئی تو یہ آیات اللہ تعالیٰ نے اپنے مطمئن بندوں کو، ان نفس جو ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھنے والے لوگ ہیں. اب نفس کے ہمارا لوامہ وہ بہت قسمیں ہیں، لیکن موٹی سی بات سمجھ لیجئے کہ آپ کا یہاں محفل میں آنا جانا سننا سمجھنا ان سب چیزوں کا تعلق نفس سے ہے. اعمال بھی جوارح سے جسم سے ہے، لیکن یہ کہ وہ جو اس کھیتی میں جو بیج بویا جاتا ہے وہ جسم پہ نہیں ہوتا، وہ قلب میں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے. اور دل میں جس کی محبت ہوگی آپ خود ویسا عمل کرنا چاہیں گے. یہ ایک سادہ سی بات ہے. یہ آپ اپنے گھر میں پڑے رہیے، بچوں کے ساتھ رہیے، ٹی وی دیکھ رہیے، جن لوگوں کو آپ دیکھیں گے آپ جی جو ہے جن سے محبت کرے گا انہیں کی طرح بننا چاہیں گے. آپ کے جسم پہ وہی آثار ظاہر ہوں گے. تو جو اپنے مرشد سے محبت کرے گا تو پھر مرشد جیسا بننا چاہے گا. اور ہم نے تو یہ بھی عرض کیا ہے ٹیکنیکلی کہ اگر پیر نہ ملے اس دور میں بہت مشکل ہے اچھے پیر کا ملنا، اور سب جعلی پیر ہیں، ڈبہ پیر ہیں، عامل ہیں، روحانی بابا اور جلالی بابا کے بورڈ لگے ہوئے، سمجھ میں نہیں آتا کہ اچھے پیر کہاں ملیں گے. تو آپ خود اپنے پیر بن جائیے. اچھا پیر نہیں ملتا، آپ خود پیر بن جائیے. آئینہ دیکھیے، اور آپ تو جانتے ہیں نا کہ ایک اچھے پیر کو، ایک اچھے مومن کو، ایک اللہ کے ولی کو کیسا ہونا چاہیے، اسے باشرح ہونا چاہیے. تو آپ شریعت اختیار کریں، آپ اپنے آپ کو پیر بنائیے. آئینہ دیکھیے، داڑھی رکھیے. یہ کیا کہ پیر تو داڑھی نہ ہو تو پیر نہیں ہوگا جی. نمازی ہونا چاہیے، پیر کو داڑھی والا ہونا چاہیے، باشرہ ہونا چاہیے، پردے والا ہونا چاہیے، لمبے کرتے ہوئے رنگین عمامے ہونا چاہیے، اتنی بڑی تسبیح ہونا چاہیے. پیر کو تماشا بنایا ہوا ہے، اور خود کو کیا بنایا ہوا ہے؟ ہندوؤں اور کافروں اور عیسائیوں کی شکل میں ڈالا ہوا ہے. اور پیر کی تلاش میں ہو. اپنے آپ کے پیر بن جاؤ. آئینہ دیکھو اور سوچو کہ پیر کو کیسا ہونا چاہیے. پیر کی نظر تو بعد میں ملے گی، پہلے اپنے آپ پہ اپنی نظر تو ڈالو. عاملوں کے پاس پہنچ رہے ہیں، کالا کر دیا، پیلا کر دیا. ہم کہتے ہیں خود کو دیکھو کتنا نیلا کر دیا. اس لیے یہ
بندش ہو گئی ہے، فنا ہو گئی، فنا ہو گئی، اپنے پیر بن جاؤ، حضور کی سنت کو اپناؤ، نماز کی پابندی کرو، صاف ستھرے رہو. جب بالکل تمہیں اپنے وجود پہ گمان ہو جائے نا کہ میں پیر ہو گیا ہوں، پھر پیر کو تلاش کرو گے تو کامل ولی مل جائے گا. پھر تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دے سکے گا. لیکن جب تک تم خود دھوکہ دینا چاہتے ہو، اللہ مرید ہونا چاہتا، مرید ہونا چاہتا، بھائی کیوں ہونا چاہتے ہو؟ دکان چل جائے، بچے ہو جائے، شادی ہو جائے گی، وہ اللہ کی طرف بھیجنا چاہتا ہے، تم پیر کو گھر اور دکان میں پھنساتے تھے. ہو جاتے ہیں کام اللہ کے نام سے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے واسطے پہلے اپنے آپ کو درست کریں. جو عام اسلام کی باتیں اس پر آپ عمل کریں. اسی طرح تھوڑے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اپنے بندوں کے بہت سے نام رکھے، مسلمان بھی کہا ہے، مومن بھی کہا ہے، ولی بھی کہا ہے. اللہ اکبر. بس آخری بات سمیٹتے ہوئے حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل ہے. ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ تلاوت کے دوران، اچھا وہ جو بچہ نعت پڑھنے کے لیے رہ گیا ہے، اگر اس سے سلام یاد ہو، جو بھی اب نعت پڑھنے میں رہ گئے ہیں اور ان کا دل تڑپ رہا ہو تو وہ اول تو کبھی کا تڑپنا بھی قبول ہو جاتا ہے. تو لیکن نہیں پڑھ سکیں، محفل میں نہیں پڑھ سکے ہیں، وقت زیادہ ہو گیا، تو وہ سب سلام میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ جو سرکار غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ کے تصرفات اور یہ اللہ کا ذکر سب آپ نے تو قرآن کے ذریعے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. بات وہی ہے کہ صحبت کے بغیر کچھ نہیں ملتا. وہ ان الذین قالوا رب اللہ ثم استقاموا ہو یا سورہ فاتحہ ہو. سورہ فاتحہ اتنی عظیم بڑی باتیں کر کے ختم کہاں پہ کیا؟ دیکھو ان لوگوں کے ساتھ رہنا جن پہ نعمت نازل کی، گمراہوں کے ساتھ نہیں رہنا. ختم کیا صحبت پر. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے ساتھ نہ رکھے جن پہ تو نے غضب کیا، پھر جو گمراہ لوگ ہیں. ہاتھ سے لے کر آخر قرآن کی صورت ہے، دیکھیے جا کے پڑھیے گا. سورہ عمران آخر میں جا کے اتنا خلاصہ عرض کر دیا. آج کل کے حالات میں کچھ ہے، حافظ نے مجھے تکلیف ہوتی ہے، مضمون سمجھ میں آتا ہے، لیکن میں کیا کروں، میں تو شہری آدمی تھا. میرے بڑے پاپا کہتے تھے بیٹا حفظ کر لو نا، تم بہت پچھتاؤ گے. تو میں کہتے میں کیا پچھتاؤں گا، کر لینا چاہیے، لیکن نہیں، چلو پچھتاؤں گا کیوں. اب میں پچھتاتا ہوں، مجھے پتا چلا نا کہ اب میں قرآن شریف کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن ڈرتا ہوں کہ غلطی نہ ہو. یا الذین آمنوا رابطوا یا الذین آمنوا اصبروا وصابروا. سورہ عمران کیا رابطوا اتقوا اللہ لعلکم اللہ اکبر. ایمان والو صبر کرو، وصابروا اور رابطوا اتقوا اللہ لعلکم تفلحون. ایمان والو صبر کرو اور صبر کرو. یا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، صبر کرو اور صبر کرو. صبر کرو. پھر اعلیٰ حضرت کا نام میں بغیر بات مکمل نہیں ہوتی، ایسا کمال کا ترجمہ کیا ہے. فرمایا صبر کرو اور سلطنت اسلامی کی حفاظت کے لیے مستعد رہو. سبحان اللہ. اپنے اسلامی ملک کی حفاظت کے لیے اللہ اکبر مستعد رہو، ثابت قدم رہو. یہ صبر کا دوبارہ آنا اللہ کا کلام ہے. اللہ اکبر. تکرار بے معنی تو نہیں ہوگی نا، کوئی جہد مانا کہ کچھ اور نکلیں گے نا. مولانا احمد اللہ خان صاحب ترجمہ کیا، اے ایمان والو صبر کرو، اپنی زندگی میں جو مسائل ہیں ان پہ صبر کرو اور پھر اسلامی سلطنت کی حفاظت کے لیے ڈٹے رہو. اللہ اکبر. اور آپس میں رابطہ رکھو، ورابطو، اور رابطہ رکھو، منقطع نہ ہو جاؤ، رابطہ رکھو. اللہ اکبر. اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ. آج ہماری ملت اسلامیہ کو، خصوصاً اہل وطن کو بھی یہی پیغام ہے کہ صبر کرو اپنے ذاتی حالت میں، انشاءاللہ وقت ضرور بدلے گا. اور اگر کوئی شہید ہو جائے، دنیا سے گزر جائے، وہ آیات آپ نے پڑھی کہ ہم یہاں سے جائیں گے پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور جانے کے بعد بھی ایک زندگی ہے. اور یہاں جو زندگی دی گئی اللہ تعالیٰ نے بڑی رحمت و محبت سے دی ہے نا. اور موت بھی دیتا ہے تو نفرت سے نہیں دیتا ہے، عذاب بھی دیتا ہے. اللہ اپنے پاس ہی تو بلاتا ہے، کسی اور کے پاس تو نہیں بھیجتا ہے. کتنے اللہ والے جو انتظار میں ہیں کہ وہ دن کب آئے گا کہ فرشتے آ کے کہیں تو صحیح کہ چلو اللہ نے بلایا ہے. اللہ اکبر. سید ابراہیم علیہ السلام فرشتے آئے، اللہ نے بلایا ہے. کون ہو؟ موت کے فرشتے. کہ جاؤ اس سے کہو کہ کوئی دوست بھی دوست کو مارتا ہے، کوئی دوست کسی دوست کو موت دیتا ہے. تو فرشتوں نے کہا اللہ خلیل یہ کہہ رہے ہیں
تو اللہ نے فرمایا ان سے پوچھو کوئی دوست کے پاس آنے سے منع کرتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور یہ بھی نہیں کہا کہ اچھے جو ہے وہ میرے پاس آئیں گے. انا للہ راجعون. جو بھی ہو تم جیسے بھی ہو کل بھی میرے تھے آج بھی میرے. اللہ اکبر. اسی کے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر. کیسی اپنائیت ہے اس کے. ہو تو جاؤ للہیت تو پیدا ہو جائے. اللہ اکبر. پھر اللہ جو کام لینا چاہتا ہے. یہ اتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا جی. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کسی کو کچھ اختیار نہیں ہے. اللہ اکبر. زمین آئی سب کچھ تمہارے اندر ہے. خزانے سونا چاندی سب اندر ہے. سب لوگ مخلوق پیدا کروں گا ان کی غذا تمہارے اندر. ان کا لباس تمہارے اندر. اے زمین میں تجھے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ اکبر. آسمان کیسا بلند کیا. اے جنت تجھے کیسا سجایا. ہو سب کچھ فرشتوں کو بنایا. اور وہ نورانی طاقت عطا فرمائی کہ وہ ابھی فرش پہ ہیں ابھی عرش پہ. فرشتوں کو بہت طاقت عطا فرمائی نا. پر مارے تو آپ کو بجا دے. دریا میں ساحل پیدا کر دیں. اللہ اکبر. اور جب سب کچھ بنانے کے بعد جب انسان کو بنائے تو کیا فرمایا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اے فرشتوں میں نے تمہیں بڑی طاقت دی ہے لیکن اب میں وہ مخلوق بنانے والا ہوں. اسے بنانے والا ہوں جو زمین پر میرا نائب ہوگا. اللہ اکبر. انی جاعل فی ماشاءاللہ. وہیں رکھیے یا جہاں بیٹھو. ماشاء اللہ بولیے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کو سنائیں گے اعوذ باللہ بسم اللہ کلمہ شریف تھوڑی دیر بعد سنا دیے. ٹھیک ہے دعا میں شریف. بس آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ اپنے جیسے انسانوں کے لیے اردو غوث پاک کے مردے کو زندہ کر دیا کشتی کو کرا دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. انسان کو کچھ اختیار نہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ فرشتے یہ سب کچھ بنانے کے بعد اللہ نے فرمایا میں تم سب کو بنایا اور بڑی طاقت صلاحیت دے دی. اب توجہ کرو. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اور میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. اور خلیفہ ایسا بناؤں گا جسے کوئی اختیار نہیں ہوگا جسے کوئی علم نہیں ہوگا. وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا. اللہ اکبر. اس کی کوئی بات ہی نہیں مانی جائے گی. اس کا کوئی درجہ نہیں ہوگا. یہ کہا عقل کے مانو سوچو تو صحیح. جنہوں ملک بنانے کے بعد زمین و آسمان بنانے کے بعد جنت و دوزخ بنانے کے بعد فرمایا اب میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. سبحان اللہ. اب میں اپنا نائب بنا رہا ہوں. سبحان اللہ. وہ بے خبر ہوگا. وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ہم نہیں ہیں لیکن کوئی تو ہے جو نیابت کی منزل پہ پہنچتا ہے جو اللہ نہیں ہوتا ہے لیکن اللہ کی صفات کا اللہ کی ذات کا اللہ کے جمال و کمال اللہ کی قدرت کا مظہر ہوتا ہے. وہی ہیں جو ولی اللہ ہیں. آدم علیہ السلام. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہو کر بھی سید ولد آدم ہیں. آدم علیہ السلام کی اولاد کے سردار ہیں. اللہ اکبر. ان کے تصرفات. اللہ اکبر. اور پھر ان کے بعد حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو حضور کی امت کے اولیاء اللہ یوں ہی نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ بہت اختیارات ان کو عطا فرماتا ہے. یہ کوئی رتبہ ملے اختیار کے بغیر. کوئی ایسائی ویسے جو بنا دو کوئی اختیار نہیں ہوگا. تمہارا کوئی علاقہ بھی نہیں ہوگا. کرنل صاحب آپ رینجر کے کرنل ہیں لیکن آپ کو کوئی اختیار نہیں ہوگا. آپ کو کوئی علاقہ نہیں ہوگا. بنا دیا. لا حول ولا قوت. تم ایسا نہیں کر سکتے تو اللہ ایسا کرے گا. جب کسی خاص بندے کو بھیجتا ہے تو اس کا علاقہ ہوتا ہے اس کا رتبہ ہوتا ہے اس کا اختیار ہوتا ہے. اللہ اکبر. جو اس تک پہنچتے ہیں اس سے فیض حاصل کرتے ہیں. جو نہیں بھی پہنچتے وہ ساری مخلوق کے لیے ہمیشہ کے لیے دعا کو ہوتا ہے. تو حضور غوث الاعظم اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے بندے ہیں ایک اللہ کے ولی ہیں اور مددگار ہیں. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے وہ مخلوق کی مدد کرنے والے ہیں. اللہ کے بندوں کی مدد کرنے والے ہیں. اللہ نہیں ہے اللہ والے. اللہ والے. اللہ تعالیٰ ہمارا عقیدہ اچھا رکھے. اور جب کسی سے مدد مانگو تو یہ سمجھ کے مانگو کہ کیا سمجھ کے مانگ رہے. اللہ پولیس سے مدد مانگو تو پولیس سمجھ کے مانگو. ہمیں وردی والے بہت پیارے. ہم اپنے ساتھی کی دنیا اور مجھے پتا ہے اللہ اپنے حفاظت میں آپ کو پتا ہے کہ میں کن گواہی علاقوں میں اورنگی مدی اور ڈانڈی اور اللہ اکبر. اللہ اکبر. ہم گلیوں میں جاتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں دیکھو کسی وردی والے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا پتھر بھی نہیں مارنا. ہم نے قیام پاکستان دفاع پاکستان حفاظت پاکستان کے لیے جو لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں اللہ اکبر وہ ہمارے سر تاج ہیں.
اگر کوئی غلطی کسی سے ہو جائے تو آپ کالے کوٹ والوں کا سہارا لیں، آپ قانون کا سہارا لیں. اللہ اکبر. اپنی جان جانے کی فکر نہیں کریں، اپنی جان جانے کی فکر نہیں کریں، لیکن فساد کا شکار نہ ہو، فساد کا سبب نہ بنے. اللہ و قرآن و سنت، قرآن و شریعت، اللہ قرآن کو نافذ ہونا چاہیے. مجھے بتائیے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ چھوٹے بچوں کو بم باندھ کے بھیج دو؟ خودکشی قرآن. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو موجود بنائے، اور جہاں جہاد کافروں سے ہے وہاں جائیں. جو اساطیر پاکستان ہیں، جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے. ہم اپنے حصے کا کام کر لیں، ہم شہر میں امن کر لیں، ہم اپنے گھر میں امن قائم کر لیں، اپنے بیوی بچوں کو نمازی بنائیں، حلال کی روزی کمائیں. اس زمانے میں تو ہم یہ کہتے ہیں اپنے دوستوں سے کہ ضرور عبادت کرو اور باقی وقت روزی کمانے میں صرف کرو. پیسے کماؤ، پیسے خرچ کرو مخلوق پر. اللہ اکبر. نفلی عبادتیں، اللہ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، مخلوق کو خدمت کی ضرورت ہے. کوئی شخص ساری رات نفل نماز پڑھتا رہے اور کوئی کسی غریب کو کھانا کھلا کے سو جائے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اسے کون سا بندہ زیادہ پیارا ہے. مخلوق کی خدمت کیجیے. اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے. جو کچھ قرآن شریف میں سنا ہے اس پہ عمل کی توفیق ہے، اور اپنے آپ کو بدلیے، اپنے آپ کو بدلیے. یہ جو ظاہر کا بدلنا بھی آسان نہیں ہے. دل بدلے گا، اللہ اکبر. ذہن بدلے تو دہن بدلے، دہن بدلے تو چمن بدلے، چمن بدلے تو بدن بدلے. سبحان اللہ. ہمارا دل آج سے جو ارادہ کرے گا کہ نماز پڑھیں گے تو اس کے پاس ساتھ بھی رہے گا، اور کسی کی خیانت نہیں کرے گا امانت میں، تو انشاءاللہ نظام بھی صحیح رہے گا. گھر کو صحیح رکھیے. اللہ اکبر. کچھ تبدیلی آنا چاہیے. یہ جو 11ویں شریف کا لنگر تو ہے ظاہر ہے اور بہت مشہور ہے، اس کا بھی بس ایک عرض یہ کرنا چاہتا ہوں. سرکار غوث پاک کسی سے پوچھا کہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ ہم آپ سے کہتے ہیں ہماری مرادیں پوری ہوتی ہیں. ایک بات بتائیے کہ آپ کی بھی کوئی مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میری بھی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ساری دنیا کی دولت دے دے. تو دولت دے دے. آپ کہاں بہت پیسے دے دے، اللہ مجھے بہت پیسے دے دے تو میں اللہ کے بندوں کو کھانا کھلاؤں، کیونکہ میں نے نفلی عبادتوں میں کھانا کھلانے سے زیادہ کسی چیز میں فیض نہیں پائے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا منظور کیا کہ یہ تو ممکن نہیں تھا ظاہر دنیا میں کہ ساری دنیا کی دولت یا اتنی دولت ایک شخص کو مل جائے. اللہ اکبر. لیکن اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کی دعا ایسی قبول فرمائی، آج ساری دنیا میں 11ویں کا لنگر سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان کو ثواب پہنچ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری بھی اس میں شرکت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین ثم آمین. سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، سلام اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سلتی. بیان آپ سنا دیں، کلمہ سنا دیں. اعوذ باللہ بسم اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا مانگو. یا اللہ واسطہ، یا اللہ وعطا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم سب تمہارے ایسے آمین. 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 بہت بہت شکریہ. آئیے تو کلام کے ساتھ سلام سمجھنا خوش ہے. میں خالی سلام پڑھے گا. وہ بچے آ جائیں گے جنہوں نے جو نعت نہیں پڑھ سکے تھے وہ نعت جی سلام پڑھ لیجیے. آپ کو بھی نام
جہاں سے پکاریں، جہاں سے پکاریں، کہاں سے پکاریں؟ جہاں